جشن عید میلاد النبی کے موقع پر پہاڑیاں لگانا بچوں کے لیے ایک خاص شغل ہوتا ہے۔ یہ ویڈیو پہاڑیاں لگا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت منانے کے اس انوکھے طریقہ کار کے آپسی تعلق کی وضاحت کرتی ہے۔ ان پہاڑیوں کے بارے میں آپ پروفیسر ڈاکٹر غلام عباس سے سن رہے ہیں۔ پہاڑیاں لگا کر اس تہوار کو منانے کے تاریخی شواہد کے مطابق مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دور بادشاہت میں یعنی 17ویں صدی کے نصف میں مولود شریف کے موقع پر مسلمان اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے کھلونوں کی طرز پر پرندے، جانور، مرد اور عورتوں کے چھوٹے چھوٹے مجسمے مٹی سے بنا کر دیا کرتے تھے تاکہ بچے کھیل سکیں۔ اس عمل کو غیر شرعی فعل جانتے ہوئے اورنگزیب نے 1665 میں غیر قانونی قرار دے دیا تھا۔ اسی طرح کی دوسری مثال ہمیں موجودہ دور میں حیدرآباد سندھ میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ جہاں روز عاشور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر صحرائے نینوا میں میدان کربلا کا نقشہ چونے اور مختلف کھلونوں کی طرز پر بنے ہوئے فوجی وغیرہ کو ڈسپلے کرنے کے بعد زمین پر تیار کیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ حیرت کی بات ہے کہ اردو زبان کی تمام تر ڈکشنریاں پہاڑیاں لگانا یا پہاڑیاں بنانا کے محاورے کے متعلق بالکل خاموش دکھائی دیتی ہیں۔ البتہ یہ کہ جشن عید میلاد النبی کے موقع پر پہاڑیاں لگا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت منانے کی یہ روایت غالباً بر صغیر پاک و ہند کی حد تک ہی مخصوص سمجھی جاتی ہے۔ پہاڑیاں لگانے کے عمل میں جیسا کہ نام سے ظاہر ہے پہاڑیاں ہی شامل ہونی چاہیے، لیکن حقیقت میں ایسا کم ہی ہوتا ہے، بلکہ یہ پہاڑیاں دراصل شہری زندگی کا منظرنامہ پیش کرتی ہیں۔ پہاڑیاں لگانے کے لیے سب سے پہلے زمین پر چاک یا کوئلے سے نشان لگا کر پہاڑی یعنی شہر کا نقشہ وغیرہ بنایا جاتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ اس کو بغیر کسی قسم کی ڈرائنگ کے بھی شروع کر دیتے ہیں۔ اس نقشے میں جدید طرز زندگی کی عکاسی کرتی ہوئی سڑکیں، موٹر وے، فلائی اوور، انڈر پاس، ملٹی سٹوری بلڈنگز، پارک، ریلوے لائن، ایئرپورٹ، نہریں، دریا، پہاڑ اور آبشاریں وغیرہ شامل ہوتی ہیں۔ مختلف جگہوں کو ایک ترتیب کے ساتھ مختص کرنے کا عمل جدید طرز رہائش یعنی ماڈرن ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی یاد دلاتا ہے۔ ان کے علاوہ مختلف انٹرٹینمنٹ ایریاز اور شمالی علاقہ جات کے مختلف مشہور سیرگاہوں کی نشاندہی بھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ریت یا لکڑی کے برادے کو خوبصورت رنگوں میں رنگنے کے بعد نقشے میں خاص فنکارانہ طریقے سے بکھیر دیا جاتا ہے۔ پہاڑیاں عام طور پر گھروں کے باہر، گلیوں میں، چوراہوں پر یا بازاروں میں بنائی جاتی ہیں۔ ان پہاڑیوں میں سجاوٹ کے لیے بچے اپنے کھلونوں مثلاً بسیں، ٹرک، کاریں اور موٹر سائیکلوں کو ڈسپلے کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ بچوں کے کھلونوں میں مسلح اور غیر مسلح فوجی اور مختلف جنگی آلات مثلاً ٹینک، توپیں، میزائل، ڈرون اور جنگی جہاز بھی ان پہاڑیوں کی سجاوٹ کا حصہ ہوتے ہیں۔ یہ کھلونے لامحالہ طور پر ہمارے اکثر شہروں کے منظرناموں کی عکاسی کرتے ہیں۔ بچوں میں سے ایک بچے کو نقلی سفید داڑھی اور مونچھوں کے ساتھ ٹوپی پہنا کر اور ہاتھ میں کھونٹی پکڑا کر پہاڑی کے قریب کرسی پر بٹھا دیا جاتا ہے، جس سے دوسرے بچے مذاق یا چھیڑ چھاڑ کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ان پہاڑیوں کا ایک دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ یہ پہاڑیاں بنانے کے لیے اس پر جتنا خرچ اخراجات ہوتے ہیں اس کو بچے اپنی روزمرہ کی جیب خرچ سے ہی برداشت کرتے ہیں،
ہفتوں پہلے وہ اپنی جیب سے کچھ پیسے بچا کر ان کو جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ وہ میلاد کے موقع پر پہاڑیاں بنا سکیں۔ ناظرین، ایک خیال یہ بھی ہے کہ پیغمبر اسلام کی اس دنیا میں آمد چونکہ شہر مکہ میں ہوئی تھی، لہٰذا لاشعوری طور پر شہر مکہ کے منظر نامے کو ان پہاڑیوں کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ پرانے وقتوں میں ذرائع آمد و رفت محدود ہونے کی وجہ سے بہت کم لوگ مکہ شہر کے جغرافیائی حالات سے واقفیت رکھتے تھے، نتیجتاً انہوں نے اپنے شہروں کے منظر ناموں کی طرز پر شہر مکہ کے منظر نامے کو نقل کرنا شروع کر دیا۔ یہ روایت اب تک جاری ہے۔ ان پہاڑیوں کو دیکھنے اور میلاد سے متعلقہ سجاوٹ سے لطف اندوز ہونے کے لیے عورتوں، بچوں، بڑوں اور بزرگوں کا دن رات گلیوں اور بازاروں میں تانتا لگا رہتا ہے۔ برقی کمکموں، جھنڈیوں، فانوس اور طرح طرح کے خوبصورت دروازوں سے گلیوں اور بازاروں کو اس انداز سے سجایا جاتا ہے کہ دیکھنے والا داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پہاڑیوں والی جگہ کو کسی تار یا رسی تان کر الگ کر دیا جاتا ہے تاکہ دیکھنے والے لوگ ایک مخصوص فاصلے سے ان کا نظارہ کر سکیں۔ تمام بچے اس موقع پر دلکش کپڑوں میں ملبوس ہوتے ہیں۔ وہ بچے جو عربی لباس پہنے ہوئے ہوں وہ خاص طور پر لوگوں کی توجہ کا مرکز رہتے ہیں۔ پہاڑیاں دیکھنے کے لیے آئے ہوئے لوگ بعض اوقات اپنی خوشی سے بچوں کو نقدی کی صورت میں انعامات بھی دے دیتے ہیں، جس سے ان کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ پہاڑیوں کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کے پیش نظر گزشتہ چند سالوں سے خانہ کعبہ، روضہ رسول اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متبرکات کے ماڈل بنا کر بھی نمائش کے لیے گلیوں اور بازاروں میں رکھے جاتے ہیں۔